اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب تیسری عالمی جنگ کے خطرات سر پر منڈلانے لگے ہیں، اور یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ہوگی، جن میں ایک حریف روس ہے جبکہ دوسری طرف پورا مغرب ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی تباہ کن ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہو رہی ہے اور پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کرۂ ارض جن مشکلات اور دہشت گردی کا شکار ہے، ان پر ہر انسان اور حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ خطرے کی گھڑی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے آغاز کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے آغاز میں روسی دفاعی تجزیہ کار دعوے کرتے سنے گئے تھے کہ یہ جنگ چند دنوں میں روس جیت لے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ جب روس نے بڑے بڑے دعوے کیے تو پورا یورپ اس کے مقابلے میں آ گیا، جو آج بھی روس کی جیت میں حائل ہے۔ روس نے جس طرح ابتدائی حملے کر کے یوکرین کے پاور پلانٹس کو نقصان پہنچایا، اس شدید حملے کی وجہ سے ملک کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ بجلی کی سہولت سے محروم ہو گیا تھا، اور لوگ سردی کے موسم میں گھروں کو گرم رکھنے اور پینے کے پانی کو گرم کرنے سے بھی محروم رہے۔ جبکہ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ عام لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور نہ ہی کسی نے اسے ختم کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے، بلکہ نیٹو، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک نے یوکرین کو اسلحہ دے کر روس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس نے ایران سے ڈرون طیارے خرید کر یوکرین کی شہری آبادی اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کا چرچا اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں کچھ زیادہ ہی شدت سے سنا گیا۔ چونکہ ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوتے دیکھ کر علماء کی قیادت میں قائم اسلامی حکومت کو ختم یا کمزور کرنے کی شدید خواہش کرنے والی قوتیں ششتر رہ گئی ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں نیٹو اور یورپی ممالک نے جدید اسلحہ، ٹینک، لاتعداد جنگی گاڑیاں اور میزائل دینے شروع کر دیے ہیں۔ جدید اسلحے کی اس کھیپ سے یوکرینی صدر اور حکومت کو حوصلہ اور تقویت ملی ہے، جس کے بعد وہ پرعزم ہیں کہ روس کو اپنے علاقے سے نکال باہر پھینکیں گے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن روس کو دبانے کے لیے امریکی بلاک متحرک ہو چکا ہے اور مکمل طور پر یوکرین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یوکرین کے صدر زیلینسکی کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ امریکہ بلا کر اس کے ساتھ $2 ارب سے زائد مالی امداد دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں امریکہ کا جدید ترین اسلحہ، دفاعی نظام اور زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے پیٹریاٹ میزائل سسٹم دینے کی ابتدا کی ہے۔ یہ دفاعی نظام کسی بھی قسم کے میزائل کو فضا میں تباہ کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح جدید ٹینک بھی یوکرین بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی عام ہے کہ جتنا بھی اسلحہ اتحادی ممالک سے یوکرین کو ملتا ہے، وہ ٹرین میں پولینڈ کے راستے دونوں ممالک کے درمیان واحد مشترکہ انٹری پوائنٹ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چند دن پہلے روس نے اس پوائنٹ کو قبضے میں لینے کے لیے بھرپور حملے کیے تھے، تاکہ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کے اسلحے کو یوکرین پہنچنے سے روکا جا سکے۔ اس وقت سے روس نے یوکرین کے بارڈر پر واقع ملک بیلاروس سے مذاکرات کر کے اپنا جدید اسلحہ اور فورسز اس کے حوالے کر دی ہیں۔ اس وقت کرۂ ارض کی بدقسمتی یہ بن گئی ہے کہ جنگ کی آگ شدت اختیار کر گئی ہے، اور کچھ عالمی قوتیں جیسا کہ امریکہ وغیرہ روس کو ختم کرنے کی کوشش میں یوکرین کو مالی اور دفاعی حوالے سے ہتھیار بھی دے رہی ہیں، اور اس طرح اس اسلحے سے کئی بار روس کے اندر تک حملے کیے گئے ہیں، جبکہ روس کی طرف سے جوابی حملوں میں بھی مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو روس یوکرین کے دارالخلافے پر بھی شدید حملے کر رہا ہے، تاکہ حکومتی نظام اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن زمینی حقائق سے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا روس نے نیٹو ممالک، یورپی یونین، انگلینڈ اور امریکہ کے کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ایٹمی میزائل بھی میدان جنگ میں کھڑے کر دیے ہیں، اور اپنے بحری بیڑے اور آبدوزوں کو ایٹمی اسلحے سے لیس کر کے ایک آرڈر کا انتظار کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ ان کی افواج یوکرین میں امریکہ کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیں گی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب روس کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان تمام ممالک کو تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ ہماری افواج امریکہ کے جدید ترین میزائل دفاعی نظام کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभी चंद रोज पहले ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पैट्रियाट दिफाई मिसाइल निजाम यूक्रेन भेजा है, जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अलावा रूसी सदर ने यूरोपीय ममालिक को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इनका कहना था कि मगरिब की कोशिश है कि रूस बल्कि तारीखी रूस को मुतअद्दिद हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अमेरिका हमें जंग की धमकियां देना बंद कर दे और अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। यह बयान इसलिए जारी किया गया क्योंकि इतलात के मुताबिक अमेरिका और इत्तेहादियों ने रूस को सख्त सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि रूस यूक्रेन की सरहद पर किसी भी हरकत से बाज रहे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका की इस धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को जंग करने का बहुत ही शौक है तो हम तैयार हैं। दूसरी तरफ ये भी इतलात है कि अमेरिका और दीगर नेटो इत्तेहादी इस वक्त रूस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में मसरूफ है। प्यारे दोस्तों, वक्त की नजाकत को देखते हुए आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग होती है तो 10 करोड़ अफराद कुछ ही लम्हों में मौत के मुंह में चले जाएंगे और खुदा न खास्ता अगर ये जंग तवील होती है, इससे 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं और इसके बाद फिर जमीन पर जख्मी, बीमार, अपाहज और बेबस इंसान दुख सहने के लिए बाकी रह जाएंगे। एटमी जंग की संगीनियों पर तहकीकात करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर रूस अपनी एटमी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी जंग के इस्तेमाल में ले आता है तो पहले चंद सेकंड्स में 2 करोड़ अफराद फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे और ओजोन लेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर बारिशों की वजह से दुनिया भर की ज़राअत और मॉनसून सीजन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जौहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी, जो मुसलसल इंसानों की कातिल साबित होती रहेगी। और इसके अलावा जौहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन यानी 150 अरब किलो धुआं पैदा होगा, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और जमीन पर चलने वाली हवाएं इस धुएं को पूरे कुरे अर्ज पर फैला देंगी, जिससे जमीन को जौहरी मौसम सरमा का सामना होगा। यहां तक कि एटमी जंग का यह धुआं जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया के हर इलाके में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। जबकि माहिरीन ने यह पेशगोई भी की है कि डेटोनेशन यानी जौहरी हथियार छोड़ने के नतीजे में पैदा होने वाला धुआं छटने में तकरीबन 7 साल लगेंगे और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा लगेगा। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के नतीजे में मॉनसून का निजाम तबाह हो जाएगा और समंदरी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाएगा, जबकि एल नैनो की वजह से पैदा होने वाले तूफान भी बढ़ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी जौहरी बम की 35% तवानाई गर्मी की सूरत में खारिज होगी और इसके साथ साथ धमाके के 5 मील के फासले के अंदर मौजूद लोग तीसरी डिग्री तक झुलस जाएंगे और करीब की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो जाएंगी और धमाके की तवानाई से 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 3.7 मील के फासले के अंदर लोगों को उड़ा कर रख देंगी। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।